الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے اعلی صفات ثابت ہیں۔ آواز ہلکی کر۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 60 ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 60 جس سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے اعلیٰ صفات ثابت ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پہلی آیت سے تعلق ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے بتایا کہ زمانے جاہلیت میں جب کسی شخص کو بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی تو یہ خبر سن کر اس کے چہرے کا رنگ کالا پڑ جاتا تھا اور وہ دل میں گھٹنے لگتا تھا، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا میں ذلت برداشت کر کے بیٹی کو زندہ رہنے دوں یا اس کو زمین میں گاڑ دوں۔ یہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا، اور اس چیز کی تفسیر اور تشریح گزشتہ درس میں جو نارتھ میں ہوا تھا ہو چکی ہے۔ آج جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے۔ اہل عرب جب کسی سے کوئی بری بات سنتے تھے تو کہتے تھے، کئی محاورات بولتے تھے۔ مثال کے طور پر کہتے بفیک الحجر، تیرے منہ میں پتھر۔ بعض اوقات کہتے تربت یداکا، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ بعض اوقات کہتے اخسا، دفع ہو جا۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں ان کے لیے یہ سارے محاورات بولے جا سکتے ہیں، ان کے لیے بری سے بری مثال کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ ان کو اگر یوں کہیں تمہارے منہ میں پتھر، یہ بھی صحیح۔ ان کو اگر یوں کہیں کہ تم ذلیل ہو جاؤ، یہ بھی صحیح۔ اور ان کو اگر یوں کہا جائے کہ تم دفع ہو جاؤ تو یہ بھی صحیح ہے۔ اور اللہ کے لیے اعلیٰ صفات ہیں، اور اللہ غالب ہے، اور اللہ حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ انسانوں کو پکڑتا ان کے ظلم کی وجہ سے،
ظلم سے مراد یہاں پر گناہ ہے۔ اگر اللہ انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا، ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر کسی حرکت کرنے والے کو نہ چھوڑتا، زمین پر کوئی چیز زندہ نہ رہتی۔ اس لیے کہ جب اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے تو سب پر آتا ہے، انسانوں پر بھی آتا ہے، حیوانوں پر بھی آتا ہے، نیکوں پر بھی آتا ہے اور بروں پر بھی آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس قوم کے اندر جو لوگ بھی ہوتے ہیں سب پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اچھوں پر بھی آتا ہے، بروں پر بھی آتا ہے۔ ثم بعثوا علی نیاتہم او قال علی اعمالہم، پھر ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ان کی نیت کے مطابق یا ان کے اعمال کے مطابق۔ اب اس سے اس اشکال کا جواب بھی مل گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ زلزلہ آیا، حالانکہ ان میں تو بڑے بڑے نیک لوگ بھی تھے، ان میں تو مسجدیں بھی تھیں، ان میں تو مدرسے بھی تھے، پھر اللہ کا عذاب کیسے آ گیا؟ یا کہیں سیلاب آ گیا، سیلاب کی وجہ سے تباہی مچ گئی، تو لوگ کہتے ہیں وہاں تو اچھے لوگ بھی ہیں، فلاں عالم بڑے اچھے ہیں، فلاں نیک آدمی ہے، تو اس پر کیوں آیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت اور آزمائش آتی ہے، وہ تو سب پر آتی ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ زلزلہ جاہل کے گھر آئے اور عالم کے گھر میں نہ آئے، بے نمازی کے گھر میں زلزلہ آئے اور نمازی کے گھر میں نہ آئے، وہ تو سب پر آئے گا۔ لیکن پھر قیامت کے دن ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا ان کے اعمال کے مطابق، ان کی نیت کے مطابق۔ ان میں سے جو نیک ہوگا اللہ پاک قیامت کے دن اس کو انعام عطا فرمائیں گے، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اور جو برا ہوگا دنیا میں بھی اس پر اللہ کا عذاب ہے، آخرت میں بھی وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اللہ انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا، ان پر اپنا عذاب نازل کرتا، تو زمین پر کوئی حرکت کرنے والی چیز باقی نہ رہتی، انسان بھی مر کھپ جاتے اور جانور، پرندے اور چوپائے اور درندے اور کیڑے مکوڑے یہ سب کچھ مر کھپ جاتے۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ ان کو مہلت دیتا ہے ایک معین وقت تک۔ اللہ ایک معین وقت تک مہلت دے رہا ہے، اس معین وقت سے پہلے اللہ کا عذاب کسی پر نہیں آتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی مہلت ختم ہو جائے گی اور جب ان کا معین وقت آ جائے گا، پھر ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں ہو سکیں گے اور ایک گھڑی آگے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، ہر چیز کی ایک زندگی ہے، ایک عمر ہے، انسان کی بھی، حیوان کی بھی اور چیزوں کی بھی۔ تو اللہ انسانوں کو مہلت دیتا چلا جاتا ہے، اللہ نے ایک مہلت کا ایک نظام رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ ادھر کسی نے گناہ کیا اور ادھر اس پر اللہ کا عذاب آ گیا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ پاک اس کو مہلت دیتا جاتا ہے۔ جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی پکڑ کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر اس معین وقت سے کوئی ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے وہ چیزیں بناتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف مشرک ایسی چیزوں کی نسبت کرتے ہیں جن کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے،
مثال کے طور پر اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں اور خود اپنے لیے بیٹیاں نہیں چاہتے، اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں اور اپنے لیے شریک پسند نہیں کرتے۔ اب میرا مکان ہے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس میں کوئی دوسرا حصے دار بھی بن جائے، تو میرا ہے بھائی، میں کیوں کسی کو شریک کروں؟ میرا کاروبار ہے، میری دکان ہے، میری تجارت ہے، میں اس میں کسی کو شریک پسند نہیں کرتا۔ میری اولاد ہے، میں اس میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ اور سب سے بدتر شرکت میری بیوی ہے، میں اس میں کسی کی شرکت پسند نہیں کرتا۔ وہ شخص دیوس اور بے غیرت کہلاتا ہے کہ جو اپنی بیوی میں دوسرے کی شرکت کو پسند کر لے۔ تو تم اپنے لیے تو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرتے ہو۔ تم تو اتنے غیرت مند بنتے ہو کہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ میری بیوی کسی اور کی طرف بھی محبت کی نظر سے دیکھے، لیکن اللہ کی طرف نسبت کرتے ہو کہ اللہ کی بھی عبادت کر لو اور یہ اللہ کا شریک ہے، اس کی بھی عبادت کر لو، اللہ کو بھی سجدہ کر لو، اس کو بھی سجدہ کر لو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف تو ایسی چیزوں کی نسبت کرتے ہو لیکن اپنے لیے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو بھلائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لا جرم ان لهم النار، یقیناً ایسے لوگوں کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون، اور یہ سب سے پہلے اس آگ میں بھیجے جائیں گے۔ یہ اللہ کے لیے شریک ٹھہرانے والے اور اللہ کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرنے والے، یہ سب سے پہلے دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم یقیناً ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو ان امتوں کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ شیطان کا سب سے مؤثر حربہ کسی کو گمراہ کرنے کا وسوسہ ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برائی کے خیالات، منصوبے، پروگرام، اور پھر برائی کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ آپ کسی شرابی سے پوچھیں تو اس کی نظر میں شراب یہ تو بڑا قیمتی مشروب ہے۔ ہیروئنچی سے پوچھیں، ایک ہیروئن کی پڑیا اس کی نظر میں کیا قیمت رکھتی ہے، اور وہ ہیروئن پی کر اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ ہمارے زرداری صاحب بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہوں گے جو ہیروئنچی ایک پڑیا پی کر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں کیا چیز ہوں، اس کا کیا دماغ خراب ہوتا ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک جواری جو جوا کھیلتا ہے، شیطان اس کے لیے جوے کو مزین کرتا ہے، بڑا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ ارے ایک دفعہ شرط لگا لے، ایک دفعہ جوا کھیل لے اور تیری لاٹری نکل آئے گی اور تیرا پانسا پلٹ جائے گا اور تو بس کروڑ پتی بن جائے گا، مزے کرے گا، پھر نیک بن جانا، ایک دو عمرے کر کے آ جانا، ایک حج کر لینا، بس ختم، سیدھا جنت میں۔ تو چوری چکاری، یہ چوروں کے لیے چوری چکاری کتنی مزین ہے۔ یہ جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کے لیے دوسرے کا قتل کرنا شیطان کتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ جو بعض بگڑی ہوئی بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، شیطان ان کے لیے کیسا اس کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے کہ تیرے سارے مسائل کا حل اور تیرا بہترین مستقبل وہ گھر سے بھاگنے میں ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ رہی ہے، عزت والے گھر کو چھوڑ رہی ہے۔ شیطان نے دماغ خراب کر دیا، برائی کو اس کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیا۔ تو یہ شیطان کا سب سے پرانا حربہ ہے۔
ہے آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل، تو شیطان نے قابیل کے دل میں وسوسہ ڈالا اپنے بھائی کو قتل کر دے، اور اس کے لیے اپنے بھائی کے قتل کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ چنانچہ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا جو آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا۔ تو فرمایا کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی، حالانکہ ان کے نبی ان کے خیر خواہ تھے، مگر انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، تو شیطان آج بھی ان کا دوست ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب کو اس لیے نازل کیا، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں آپ اس چیز کو ان پر واضح کر دیں۔ وَهُدًى، اور یہ کتاب ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایسی قوم کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے حبیب ہم نے آپ پر یہ جو کتاب نازل کی ہے تو اس لیے تاکہ یہ جو حق اور باطل میں اختلاف کر رہے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور یہ کتاب ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فأحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں ہدایت کی نشانی ہے، عبرت کی نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو کہ سنتے ہیں۔ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، ایک تو بارش کے برسنے کا نظام بڑا عجیب ہے، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور یہ اوپر فضا میں جا کر بادل بنتے ہیں، پھر پانی کے قطرے بنتے ہیں، پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سارا پانی ایک دہانے سے اتر آئے، اگر ایسا ہوتا تو ہم تو زندہ بھی نہ رہ سکتے اور مکان کے مکان تباہ ہو جاتے، بلکہ ایک چھوٹا چھوٹا قطرہ زمین پر آتا ہے، اس طریقے سے آتا ہے، اور پھر جب یہ بارش زمین پر برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، جہاں کچھ نہیں ہوتا، ایک گھاس کی پتی بھی نہیں ہوتی، وہاں سبزہ لہلہانے لگتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، ایک دم وجود میں آ جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مینڈک کہاں سے آ گئے۔ اتنے مینڈک لگتا کہ زمین کے نیچے چھپے ہوئے تھے اور ایک دم باہر آ گئے، مینڈک آ گئے اور طرح طرح کی چیزیں آ گئیں، اب زندہ ہو گئے۔ اور اللہ پاک نے اس سے بار بار انسان کو سمجھایا ہے کہ جیسے میں مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہوں، اسی طریقے سے تمہاری مردہ ہڈیوں کو بھی میں زندہ کر سکتا ہوں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ کی ایک اور نعمت فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت ہے، نصیحت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، ان چوپاؤں کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے۔ دودھ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی مبارک چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پسند تھا اور حضور دودھ کے لیے خاص دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا
فیہ وزدنا منہ. یہ دعا کسی اور چیز کے لیے نہیں پڑھی، خوراک کے لیے نہیں، پانی کے لیے نہیں، بلکہ دودھ کے لیے. اللہم بارک لنا فی، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے، وزدنا منہ، اور ہمیں اور دودھ دے، اور زیادہ دے. یہ حضور نے دعا پڑھی ہے. آج پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ دودھ بہترین مشروب ہے. یہ صرف ایک پینے کی چیز نہیں بلکہ ایک غذا بھی ہے، سب سے اچھی غذا ایک دودھ ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ دودھ تمہیں کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جانور چوپائے مختلف چیزیں کھاتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، تو جو غذا ہضم ہو جاتی ہے اس غذا سے 3 چیزیں بنتی ہیں. ایک تو خون بنتا ہے اس کے جسم میں دوڑنے کے لیے، دوسرا گوبر بنتا ہے، اور تیسرا دودھ بنتا ہے. یہ 3 چیزیں بنتی ہیں اور یہ سب قریب قریب ہیں، خون بھی اور گوبر بھی اور دودھ بھی. یہ تینوں چیزیں قریب قریب ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسا نظام بنایا ہے کہ یہ دودھ نہ گوبر سے متاثر ہوتا ہے نہ خون سے متاثر ہوتا ہے. غذا وہی ہے جس سے گوبر بن رہا ہے اور جس سے خون بن رہا ہے، اور ایک جگہ سارا کام ہو رہا ہے. گوبر بھی بن رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے اور دودھ بھی بن رہا ہے. لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ خون رگوں میں چلا جاتا ہے، گوبر اپنے مخرج سے نکل جاتا ہے، پیشاب مثانے میں پہنچ جاتا ہے، اور دودھ تھنوں میں آ جاتا ہے. اس کے اندر نہ بو ہے اور نہ گندگی کی علائش ہے، صاف ستھرا دودھ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نظام ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے. یہ نظام جانور کے پیٹ میں ہم نے بنایا کہ گوبر اور خون کے درمیان سے ہم خالص دودھ پیدا کرتے ہیں. اللہ تو انسان کو خالص دودھ دیتا ہے لیکن یہ بدبخت اس میں ملاوٹ کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس کو ہدایت، اللہ خالص دیتا ہے. اللہ نے تو اتنا بچایا کہ اس میں بو بھی نہ آئے، گوبر کی بو بھی نہ آئے، پیشاب کی بو بھی نہ آئے، خون کا ایک قطرہ بھی نہ ملے. لیکن انسان نے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ملانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ پانی ملاتے ہیں، آٹا ملاتے ہیں. مجھے پتا چلا کہ بعض ایسے بدبخت بھی ہیں، پتہ نہیں کیا طریقہ ہے، میری سمجھ میں تو آتا نہیں، وہ کہتے ہیں کھاد بھی ملاتے ہیں. اللہ اکبر. ایسی ایسی چیزیں ملائی جا رہی ہیں جو انسانی صحت کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. پھر یہ کہ دودھ جو فطری طریقہ ہے کہ جانور کے بچے کو چھوڑو اور جب وہ دودھ دینے پر آمادہ ہو تو تب دودھ نکالو، تو بچے کو تو پیدا ہوتے ہی یہ یا تو ذبح کر دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں، اور پھر انجیکشن سے دودھ نکالتے ہیں، جانور کو انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ وہ دودھ دینے پر آمادہ ہو جائے. اور سنا گیا ہے کہ اس انجیکشن لگانے سے دودھ پر بہت ہی غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن انسان کر رہا ہے. جو اللہ پاک نے ایسی لذیذ اور مؤثر اور صاف ستھری غذا اس کو دی تھی، انسان نے اپنی حرکتوں سے اس کو کیسا آلودہ کر لیا. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، ایک اور نعمت فرمایا کہ کھجور کے پھلوں سے اور انگوروں کے پھلوں سے تتخذون منہ سکرم ورزقا حسنا، تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بھی بناتے ہو اور ان سے اچھی روزی بھی بناتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. شراب حرام ہے اور نبیذ جس میں نشہ پیدا ہو جائے وہ بھی حرام ہے. ایک نبیذ وہ ہوتا ہے جس میں نشہ پیدا ہو جائے اور ایک نبیذ وہ ہوتا ہے جس میں نشہ پیدا نہ ہو. تو جس میں نشہ نہ ہو وہ جائز ہے. نبیذ کس کو کہتے ہیں؟
عرب یہ کرتے تھے کہ بعض اوقات کھجور یا کشمش پانی میں بھگو دیتے تو اس پانی کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتی تھی، تو اس پانی کو پی لیا جاتا تھا، اور یہ پانی بڑا طاقتور ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ کھجور کا اثر اس میں آ گیا، یہ کشمش کا اثر اس میں آ گیا۔ اگر زیادہ دیر تک کھجور اور کشمش بھگو کے رکھتے تھے تو پھر اس میں نشہ بھی پیدا ہو جاتا تھا۔ بہت دیر بھگوتے یا پکاتے آگ پر رکھ کر تو پھر اس میں نشہ بھی پیدا ہو جاتا تھا۔ لیکن اگر زیادہ دیر نہیں پکاتے تھے تو پھر نشہ پیدا نہیں ہوتا تھا، صرف مٹھاس پیدا ہوتی تھی۔ تو شراب بھی حرام ہے اور نشے والا نبیذ بھی حرام ہے۔ لیکن جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت یہ چیزیں حرام نہیں تھی، نشہ آور چیزیں حرام نہیں تھی، اس لیے کہ آہستہ آہستہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ تو اہل عرب جو تھے وہ شراب اور نبیذ کو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت سمجھتے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے نبیذ استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن ایسا نبیذ جس میں نشہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وقت چونکہ یہ چیزیں نعمت تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کھجور سے اور انگوروں سے شراب بھی بناتے ہو اور اچھی روزی بھی بناتے ہو۔ یہاں دو چیزوں کو مقابلے میں لایا، شراب بھی بناتے ہو اور اچھی روزی بھی بناتے ہو، یعنی مطلقاً مشروب بھی بناتے ہو، وہ اچھی روزی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو مقابلے کے طور پر ذکر کیا۔ تم شراب بھی بناتے ہو اور اچھی روزی بھی بناتے ہو۔ تو پھلوں کا جوس وہ تو اچھی روزی ہے، لیکن پھلوں سے شراب یہ گندی روزی ہے۔ تو شراب آہستہ آہستہ حرام ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ اللہ کی نظر میں شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد فرمایا تھا، ان ربکم لیقدم فی تحریم الخمر، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا رب ان قریب شراب کی حرمت کا حکم نازل کر دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اللہ نے بعد میں شراب کی حرمت کا حکم نازل کر دیا۔ تو فرمایا کہ تم پھلوں سے پینے کی چیزیں بناتے ہو، اچھی چیزیں بھی بناتے ہو اور بری چیزیں بھی بناتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تم پہاڑوں میں اپنے گھر بناؤ اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں اپنے لیے، ان میں اپنے گھر بناؤ، اپنے چھتے بناؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ شہد کی مکھی کو میں نے حکم دیا، میں نے کہا یہ کام کرو، ایک تو چھتا بناؤ اور دوسرا چل پھر کر پھلوں کا رس چوسو اور ان کو جمع کرو، تو لوگوں کو شہد کی صورت میں ایسا مشروب ملے گا جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مکھی جو کچھ کرتی ہے وہ ہمارے حکم سے کرتی ہے۔ اب دیکھیے، کہا جاتا ہے مکھی کی جو عمر ہے شہد کی مکھی کی وہ صرف 40 دن ہے۔ 40 دن میں وہ پیدا بھی ہوتی ہے اور 40 دن میں یہ سارے کام وہ کرتی ہے۔ اب اس میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی عبرت کی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں مکھی جو شہد بناتی ہے
وہ شہد اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے. مثلا اس کو ضرورت ہے مثال کے طور پر صرف 1 چمچ شہد کی، لیکن وہ تیار کرتی ہے 10 چمچ. تو یہ 9 چمچ زائد کیوں تیار کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بھئی انسان ہے، روٹی ہم گھر میں پکاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں کتنے افراد ہیں، تو ہم گھر کے 2 افراد ہیں تو 2 کے لیے روٹی پکاتے ہیں، 4 ہوں تو 4 کے لیے پکاتے ہیں، کوئی مہمان آ رہے تو اس کے لیے پکاتے ہیں. لیکن ویسے ہم ضرورت سے زیادہ 1 روٹی بھی نہیں پکاتے تاکہ اللہ کا رزق جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. ایسی ایک عام سا لطیفہ، عوامی لطیفہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک صاحب بڑے کنجوس تھے، تو کہتے ہیں وہ ضرورت سے زائد گھر میں کبھی بھی کھانا نہیں پکنے دیتے تھے. تو ایک دن اللہ کی شان وہ چھت سے گر گئے. تو جب چھت سے گر کر نیچے آ رہا تھا تو نیچے گرتے گرتے اس نے گھر والوں کو کہہ دیا، دیکھو آج ایک آدمی کا کھانا کم پکانا. کیونکہ اس کو خیال ہوا کہ میں تو اب جانے والا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کا کھانا زیادہ پک جائے. تو اس نے زور سے آواز دے کر اپنی بیوی کو کہا، او گھر والی، آج ایک بندے کا کھانا کم پکانا. تو بھئی ہم اپنی ضرورت کے مطابق پکاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ نہیں پکاتے. مکھی ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس کو ضرورت تو ہے صرف 1 چمچ کی اور وہ بناتی ہے 10 چمچ. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں وہ میرے حکم سے بناتی ہے. میں نے اس کو حکم دیا کہ تم 1 چمچ خود کھانا اور 9 چمچ انسانوں کے لیے چھوڑ دیا. وہ میرے حکم سے کرتی ہے. دوسری چیز، شہد کا جو چھتا ہوتا ہے اس کا درجہ حرارت 35 تک رہتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. مکھی یہ پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کا درجہ حرارت 35 سے کم بھی نہ ہو اور 35 سے زائد بھی نہ ہو، کیونکہ شہد کی کوالٹی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. اگر زیادہ گرمی ہو جائے تو وہ اپنے پروں سے پھر باہر نکل کر ہوا دیتی ہے چھتے کو، تاکہ اس کا درجہ حرارت کم ہو جائے، زیادہ نہ ہو جائے. اس کو کیسے پتا چلا کہ درجہ حرارت 35 ڈگری تک رہنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے، ورنہ شہد کی کوالٹی خراب ہو جائے گی؟ اور کیوں ایسا کرتی ہے؟ اس کے پاس کوئی آلہ بھی نہیں ہے، پیمانہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ درجہ حرارت کو ناپ سکے. تو کون اس سے کرواتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو حکم دیتا ہوں ایسا کرو. اللہ کہتا ہے میں نے حکم دیا اس کو. ایک تیسرا پہلو، ایک تیسری عبرت کی بات، شہد کی مکھیاں بیکٹیریا اور جو بیرونی مادے ہیں، غلط چیزیں، ان سے حفاظت کے لیے چھتے کے باہر 2 محافظ کھڑا کرتی ہیں. سمجھیں کہ وہ ہیں کوالٹی کنٹرول کرنے والے محافظ، کوالٹی کو کنٹرول کرتے ہیں. جو مکھیاں آتی ہیں مشروب لے کر اور پھلوں کا رس لے کر، تو وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی غلط چیز تو نہیں لے کر آ گئی. اللہ نہ کرے، اول تو کوئی مکھی لاتی نہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی مکھی لے آئے تو یہ مکھیاں اس کو قتل کر دیتی ہیں اس جرم کی سزا میں. اللہ اکبر. مکھیاں اس چیز کا خیال کرتی ہیں کہ انسان تک کوئی زہریلی چیز نہ پہنچے جو اس کی صحت کو نقصان دے، لیکن انسان اس چیز کا لحاظ نہیں کرتا. یہ ظالم غذاؤں میں بھی ملاوٹ کرتا ہے، مشروبات میں بھی ملاوٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ دواؤں میں بھی ملاوٹ کر دیتا ہے. پتہ نہیں کہ ہم جو دوا کھا رہے ہیں وہ دوا اصلی ہے بھی یا نہیں، یعنی دوا کے نام پر لوگوں کو زہر کھلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کسی بڑے حکومتی عہدیدار کے بارے میں پڑھا یا سنا تھا، حالانکہ وہ بڑا عہدیدار ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ٹائپ کی چیز کا میں نے سنا کسی سے. اب بیمار ہو گئے، دوائی
کھا رہے ہیں اثر ہی نہیں ہو رہا. اب وہ جو دوا باہر سے چیک کروائی تو پتہ چلا کہ وہ دوا تو ملاوٹ والی دوا ہے. تو جب اتنے بڑے عہدے داروں کا یہ حال ہے تو ہمارے جیسے عوام کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں تو ڈاکٹر نے لکھ دیا نسخہ, ہم گئے دکان پر, جو انہوں نے دوا دی ہم لے کر آ گئے. اب پتہ نہیں دوا ہے بھی یا نہیں. لوگ بیچارے کھا کھا کر مر جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, لیکن یہ کہ آرام ہی نہیں آتا. کہتے ہیں مولوی صاحب آرام ہی نہیں آتا, بہت کچھ کھا لیا. تو مکھیاں اس چیز کا خیال کرتی ہیں کہ محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں تاکہ شہد کے اندر کوئی غلط چیز ملنے نہ پائے. ایک چوتھا پہلو, شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے, یہ چھتا اپنے لعاب سے بناتی ہے, اور اس چھتے کے 6 کونے ہوتے ہیں. اب ہزاروں سال سے دنیا کے ہر ملک کی مکھی ایک ہی جیسا چھتا بناتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی مکھی کچھ اور قسم کا چھتا بناتی ہو اور ہندوستان کی مکھی کچھ اور قسم کا, عرب کی مکھی کسی اور قسم کا, اور امریکہ افریقہ کی مکھی کسی اور قسم کا. ایسا نہیں, بلکہ ساری مکھیاں ایک ہی جیسا چھتا بناتی ہیں, 6 کونے والا. اور اس 6 کونے میں بھی لوگوں نے بڑی حکمتیں لکھی ہیں, بڑا فلسفہ لکھا ہے, بڑی باریکیاں لکھی ہیں کہ 6 کونے والا کیوں بناتی ہیں. تو وہ اپنے لعاب سے بناتی ہیں 6 کونے والا چھتا, اور ہر کونا اتنا برابر ہوتا ہے کہ آپ باریک سے باریک آلے کی مدد سے بھی پیمائش کریں تو ان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. ہر کونا ایک جیسا, 6 کے 6 کونے بالکل ایک جیسے, ان میں ذرہ برابر بھی, ایک تنکے کے برابر بھی, اس سے کم بھی فرق نہیں ہے. اور اس کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے. ہمارے تو مستری بناتے ہیں, دیواریں بناتے ہیں, ماپتے رہتے ہیں, ادھر کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں, پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ بدبخت نے یہ کچھ اور بنا دیا, وہ کچھ اور بنا دیا. اتنی پیمائش کے باوجود اتنی بھاگ دوڑ لگائی ہوئی ہے, یہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, لیکن پھر بھی فرق کر دیتے ہیں. اس مکھی کے چھتے میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک جیسا. اور اس میں 80,000 مکھیوں کے رہنے کی گنجائش ہوتی ہے. پھر اس میں شہد جمع کرنے کی جگہ الگ ہے, بچے پیدا کرنے کی میٹرنٹی ہوم جس کو کہتے ہیں وہ اس میں الگ ہے, اور کچرے اور فضلے کی جگہ وہ الگ ہے. ہر ایک الگ الگ, کوئی کسی سے متاثر نہ ہو. تو اللہ کہتے ہیں 40 دن کی عمر رکھنے والی مکھی نہ کسی کالج میں گئی, نہ کسی یونیورسٹی میں گئی, کسی نے اس کو سکھایا پڑھایا نہیں. کہاں سے سیکھ لیا اس نے کہ مجھے ایسا گھر بنانا ہے اور اس میں ان باریکیوں کو اور ان نزاکتوں کو ملحوظ رکھنا ہے؟ یہ کہاں سے سیکھا؟ تو اللہ کہتے ہیں میں نے سکھایا اس کو. ایک 5واں پہلو, شہد کی مکھی شہد کی تلاش میں میلوں سفر کرتی ہے, میلوں. بعض کتابوں میں نے دیکھا, لوگوں نے لکھا ہے, تحقیق کرنے والوں نے, کہ ایک شہد کی مکھی اپنی 40 دن کی زندگی میں جو سفر کرتی ہے شہد کی تلاش میں, اس سفر کی مجموعی مسافت کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اتنی مسافت بنتی ہے جتنی مسافت زمین سے لے کر چاند تک کے درمیان ہے. اتنا سفر کرتی ہے, بار بار آ رہی ہے جا رہی ہے, آ رہی ہے جا رہی ہے. 40 دن کے اندر اتنا سفر کرتی ہے. اور کمال یہ کہ بھولتی بھٹکتی نہیں ہے, فضا میں سفر کرتی ہے, بھولتی بھٹکتی نہیں ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم گلشن معمار میں بھول بھٹک جاتے ہیں. میرا حال تو یہ کہ مجھے چند ایک راستے ہی آتے ہیں بس یہاں اپنی مسجد تک آنے تک. اگر آگے کہیں گلیوں میں چلے گئے تو بس وہیں چکر لگاتے رہتے ادھر ادھر, اور کوئی نشانی اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہو, حالانکہ عمارتوں کی نشانی ہے, پلاٹوں کی نشانی ہے اور کھمبوں کی نشانی ہے, لیکن ذرا نشانی ادھر ادھر ہو گئی تو ہم بھٹک جاتے ہیں.
ہم نے ذہن میں نشانی رکھی ہوئی تھی کہ وہاں خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے اور وہاں کسی نے مکان بنا دیا. اب وہاں ہم خالی پلاٹ تلاش کر رہے ہیں کہ بھی اس کے قریب مکان تھا لیکن خالی مکان میں پلاٹ بن گیا. تو ہم بھولتے بھٹکتے گھومتے پھرتے رہتے. کئی لوگ یہاں آتے ہیں, ہم ان کو راستہ سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا آسان راستہ ہے بھائی ہماری مسجد تک پہنچنے کا, نواز شریف پارک ہے اس کے پیچھے آ جاؤ. لیکن وہ یہاں پہنچنے کے باوجود بیچارے بھولتے بھٹکتے رہتے ہیں. لیکن مکھی سفر کرتی فضا میں, وہاں کوئی ٹاور بھی نہیں ہے, کوئی کھمبا بھی نہیں ہے, کوئی بلڈنگ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ بھولتی بھٹکتی نہیں, جاتی ہے اور سیدھی اپنے چھتے میں آتی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ راستے اس کو کون بتاتا ہے, بھولنے بھٹکنے سے اس کو کون بچاتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ کام میں کرتا ہوں. ایک چھٹا پہلو, مکھی جب جاتی شہد کی تلاش میں, جب واپس آئے اس کو شہد مل جائے, رس مل جائے, تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ واپس آ کر ایک مخصوص قسم کا رقص کرتی ہے. مخصوص قسم کا وہ ایسا رقص ہوتا ہے کہ مکھیاں سمجھ لیتی ہیں کہ جہاں سے یہ شہد لے کر آئی ہے وہ پھول کہاں ہے اور کتنی دوری پر ہے. وہ اپنے رقص سے اس کا محل وقوع بھی بتا دیتی ہے اور فاصلہ بھی بتا دیتی کتنا فاصلے ہے یہاں پر. وہ مکھیاں اس کے رقص سے سمجھ لیتی ہیں. اور پھر کمال یہ کہ جو پھول خالی ہو, جس پھول سے وہ رس چوس لے اور وہ خالی ہو, تو پھر اس پر وہ ایک خاص قسم کی خوشبو چھوڑ کے آتی ہے تاکہ جو میرے آنے والی ساتھی ہے اس کا وقت ضائع نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اس خالی پھول کو وہ چوستی رہے, تو وہ اس پر خوشبو چھوڑ دیتی ہے کہ یہ خالی ہے, میں نے اس کو دیکھ لیا, چیک کر لیا, کسی اور پھول کو دیکھو. تو یہ سارے کام اللہ فرماتے کون کرتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سورت کا نام ہی سورہ نحل ہے اور نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا کیڑا اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں بتاتا ہے اور ایمان والے کے دل میں کیسے نور کو پیدا کرتا ہے کہ یہ سارا کام اللہ کرتا ہے, اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کرتا. تو فرمایا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بناؤ, پہاڑوں میں گھر بناؤ, ومن الشجر, اور درختوں میں بناؤ, ومما یعرشون, اور جو لوگ اونچی اونچی چھتریاں بناتے ہیں ان میں اپنے گھر بناؤ. تو مکھی ان چیزوں میں اپنے چھتے بناتی ہے. جب گھر بن جائے پھر کیا کرو؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے مکھی کو حکم دیا ثم کلی من کل ثمرات, پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ کھاؤ. فسلوکی سبل ربی کا ذللا, اور اپنے پروردگار کے صاف رستے پر چلی جاؤ. یہ چلنا اللہ کہتے ہم نے سکھایا اس کو, راستے میں چلی جاؤ, ادھر چلی جاؤ ادھر چلی جا, ہم نے اس کے لیے چلنا آسان کر دیا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ, اس مکھی کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے کہ جس کے رنگ مختلف ہیں. دنیا میں مختلف رنگوں کا شہد پایا جاتا ہے, کالے رنگ کا بھی ہوتا ہے, سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے, پیلے رنگ کا بھی ہوتا ہے, سرخ رنگ کا بھی ہوتا ہے. یہ الحمدللہ چونکہ ہمارا تو اللہ پاک نے شہد روزگار بنایا ہے, اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے, 20-22 سال سے ہمارا روزگار ہے اور اللہ نے ہمیں اس میں بڑی برکت دی. تو یہ جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ شہد کے بارے میں پڑھتے رہے, تو اس لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں, اور وہ کتابوں میں عام لکھی ہوئی بھی ہیں یہ چیزیں, لیکن اپنا سودا بیچنے کے لیے نہیں بتا رہا یہ کہ اتنی تعریف کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ پاک ویسے ہی بہت اس کو قبولیت عطا فرمائی ہے, ویسے ہی چلتا رہتا ہے. تو
اس کے مختلف رنگ ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اللہ اکبر. شہد کے اندر جو بھی اجزاء ہے، شہد کے اندر پانی ہے، شہد کے اندر شکر ہے، شہد کے اندر موم ہے، شہد کے اندر راکھ ہے، یہ مختلف اجزاء ہیں. شہد کے اندر جو بھی اجزاء ہیں وہ بذات خود بھی بڑے مفید ہیں، لیکن جب مکھی کے پیٹ سے ہو کر نکلتے ہیں تو ان کا فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے، ان کی افادیت زیادہ ہو جاتی ہے. لوگوں نے یہ کوشش کی، ایک تو ہے نقلی شہد بنانے والے، وہ تو ظالم پتہ نہیں کن کن چیزوں سے بناتے ہیں. بعض لوگوں نے کوشش کی، یورپ وغیرہ میں ایسا ہو رہا ہے کہ شہد بنایا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں بھی شہد کے اندر کون سے اجزاء ہیں. اچھا بھی پانی اتنا ہے، مٹھاس اتنی ہے، موم اتنا ہے، راکھ اتنی ہے، فلاں چیز اتنی ہے، تو ان سب کو جمع کر لو تو شہد بن گیا. لیکن اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ بے شک ان چیزوں میں بھی فائدہ ہے، لیکن جب یہ چیزیں مکھی کے پیٹ سے ہو کر نکلتی ہیں، اس کا لعاب ان میں شامل ہوتا ہے تو ان کی افادیت دو چند ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اور شہد کا شفا بخش ہونا یہ قدیم زمانے سے تسلیم شدہ چیز ہے. یہ جو فرعونوں کے احرام دریافت ہوئے مصر کے اندر، بہت پرانے زمانے کے 5000 سال یا اس سے بھی زیادہ پرانے احرام، جب ان کو کھولا گیا اور ان کے اندر مختلف چیزیں ملی تو ان میں شہد بھی ملا. تو شہد کا شفا بخش ہونا، اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور پرانی حکمت کی کتابوں میں بھی ہے، اور آج کا انسان بھی ان کو تسلیم کر رہا ہے. آج کا ماڈرن انسان وہ بھی مانتا ہے کہ خون، سانس، معدہ، جگر، سینہ، آنکھ اور جلد کی بیماریوں کے لیے شہد بڑی عجیب چیز ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اور ڈاکٹر ایسے ڈرامہ کرے، وہ کانوں میں ٹوٹیاں لگا لے اور کبھی ادھر سے چیک کرے، کبھی ادھر سے چیک کرے، کبھی ادھر سے چیک کرے، تو ان کو سکون ہی نہیں ملتا، ان کو اطمینان نہیں ہوتا جب تک کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے. اور پھر جب تک بعض ایسے بھی دیکھے وہم کے مریض، جب تک ڈاکٹر انجیکشن نہ لگائے تو ان کو سکون نہیں ملتا. ہمارے دیہاتی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انجیکشن لگائے تو اب امید ہے کہ کچھ شفا مل جائے، اور پھر وہ نسخہ لکھ کر دے اور مہنگا نسخہ لکھ کر دے تو اب سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں شفا مل جائے. حالانکہ یاد رکھیں، یہ کام کی چیز بتا رہا ہوں کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کا علاج پرہیز میں ہے. پرہیز میں زیادہ بیماریوں کا علاج پرہیز میں ہے، اور آج کا انسان پرہیز نہیں کرتا. دوسرے نمبر پر علاج مخصوص غذاؤں میں ہے. اگر غذا میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے تو بھی شفا ملتی ہے. تیسری چیز شفا ورزش میں، پیدل چلے انسان زیادہ سے زیادہ، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. چوتھی چیز شفا سادگی میں ہے. سادگی، جتنی سادہ غذا ہوگی تو انسان بیماریوں سے بچا رہے گا، اور جتنی مرغن غذائیں کھائے گا اور بازاری چیزیں کھائے گا تو بیمار ہوگا. پانچویں نمبر پر پھر شفا قدرتی چیزوں میں ہے، جو اللہ نے قدرتی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، شہد ہے اور دوسری چیزیں، ان میں شفا ہے. لیکن ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور دوسری چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. چنانچہ دوائیاں کھا کر ایک بیماری سے نجات پاتے ہیں، دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے، اور بلکہ بعض اوقات ایک بیماری ہٹتی ہے، دو بیماریاں اور آ جاتی ہیں. ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پھر دو اور آ جاتی ہیں. تو یوں ہم چکر ہی چکر میں چلتے رہتے ہیں ساری زندگی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی تاکید کی کہ شہد کا اہتمام کرو. حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا دینے والی دو چیزوں کو لازم پکڑو. ایک چیز ہے شہد اور دوسری چیز ہے قرآن. اللہ اکبر. یہ دو چیزیں حضور نے فرمائی، فرمایا یہ دو چیزیں شفا دینے والی ہیں.
شہد جسمانی بیماریوں سے شفا دینے والی چیز ہے اور قرآن روحانی بیماریوں سے شفا دینے والی چیز ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے. پہلی چیز حجامہ، یہ جو پچھنے لگواتے ہیں ان میں شفا ہے. آج تو ماشاءاللہ حجامہ کو بڑی شہرت مل رہی ہے، بہت سے لوگ اس کے تیار ہو رہے ہیں. حجامہ کے ذریعے سے بہت سی بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں علاج پھیل رہا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس کو بیان فرمایا تھا. دوسری چیز ہے شہد اور تیسری چیز ہے آگ سے داغنا. لیکن آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں داغنے سے منع کرتا ہوں. بعض زخم ایسے ہوتے ہیں کہ آگ سے داغا جائے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن آقا نے فرمایا کہ میں تم کو داغنے سے منع کرتا ہوں. البتہ ان 2 چیزوں کا مشورہ دیتا ہوں، ایک حجامہ اور دوسرے شہد. تو فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو ایسی سرسری نظر سے دیکھیں گے. انہیں مکھی کے چھتے میں اور مکھی کی زندگی میں، اس کے ڈسپلن میں، اس کے انتظام میں، اس کے کوالٹی کنٹرول میں، اس کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. لیکن جو غور و فکر کریں گے تو وہ دنگ رہ جائیں گے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا اتنی چیزوں کا کیسے وہ اہتمام کرتا ہے اور اس کی فکر کرتا ہے. واللہ خلقکم، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تم کو پیدا کیا. ثم یتوفاکم، پھر اللہ تم کو موت دے گا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں، خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پیدا کرنا یہ بھی میری تمہارے لیے ایک نعمت ہے، تم پر ایک احسان ہے. پھر بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت، یہ سب اللہ کی نعمت بھی ہے اور ابتلا بھی ہے، آزمائش بھی ہے. جوانی دیکھیں، جوانی نعمت ہے کہ جوانی میں قوت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، تو یہ نعمت بھی ہے. لیکن ایک آزمائش بھی ہے. اگر جوانی میں راستے سے ہٹ گیا تو گناہوں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، فتنے میں پڑ سکتا ہے. اس طرح بڑھاپا ایک نعمت بھی ہے، ایک آزمائش بھی ہے. نعمت ہے کہ بڑھاپے میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. جوانی میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، بڑھاپے میں ٹھوکریں کھانے کے بعد اب انسان کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. پھر لوگ اس کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں. تو اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. لیکن ایک آزمائش بھی ہے کہ بڑھاپے میں بھی وہی حرکتیں رہی جو بچپن میں تھیں تو پھر بہت بڑی بدنصیبی ہے اس کے لیے. اس طرح موت یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے کہ موت سے پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے اور بندہ اپنے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. یہ نعمت ہے لیکن ایک آزمائش بھی ہے. اور فرمایا کہ تم میں سے بعض وہ ہیں جو خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں. خراب عمر، یہ خراب عمر کون سی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں 75 سال کی عمر یہ ہے خراب عمر، یہ عمر کا گھٹیا دور ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بات کہی ہے یہ غالب حال کے اعتبار سے ہے. عام لوگ ایسے ہیں کہ واقعی 75 سال کی عمر میں بالکل سمجھیں کہ وہ ایک عقل و ہوش سے بیگانہ سے ہو جاتے ہیں. بہت کچھ جانتا تھا، اب 75 سال کو پہنچا تو کچھ بھی نہیں جانتا، کہتا مجھے کوئی نام یاد نہیں. یہاں تک کہ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں اپنا نام بھی بھول جاتے ہیں.
اپنا نام بھی بھول جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسے ہی ایک صاحب تھے بھولنے والے, تو انہوں نے اپنے گلے میں تختی لٹکائی ہوئی تھی کہ میں فلاں ہوں, اپنا نام لکھا ہوا تھا, اپنے نام کی تختی لٹکائی ہوئی تھی. تو ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے تو کسی نے ان کی تختی اتار کر اپنے گلے میں ڈال لی اور اپنی تختی ان کے گلے میں ڈال دی. اب یہ تختی کو دیکھ رہے ہیں, نام کچھ اور ہے, پریشان ہے کہ میں کہاں گیا. تو جب وہ سامنے آیا تو اس کو کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ کہ تم میں ہو اور میں تم ہوں. تو بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ کچھ یاد نہیں رہتا. بڑے بڑے پروفیسر اور انجینئر اور ادیب اور شاعر, اب بوڑھا ہو گیا تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. ایک بڑے میاں, وہ اچھے آدمی, میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ تو ہمارے تعلیمی کے ساتھی ہیں, میں اور آپ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے پڑھتے رہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے میرے استادوں کے استادوں کے استادوں کے استادوں نے پڑھا ہے, اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں ہم دونوں حضرت مدنی سے پڑھتے رہے ہیں. تو وہ بالکل ہی بیچارے بیگانہ ہو گئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو 75 سال عمر کی لکھی ہے, بیان فرمائی, لیکن یہ غالب حال کے اعتبار سے ہے. وگرنہ بعض اوقات بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں بھی چاقو چوبند ہے, اور بعض 50 سال میں بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. 50 سال میں برا حال ہو گیا بیچارے کا, نہ نظر آتا ہے نہ سنتا ہے, کمر بھی جھک گئی, بہت ہی برا حال. آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. البتہ جو قرآن کریم کی سچے دل سے خدمت کرنے والا ہے, قرآن کا قاری ہے, قرآن کا عاشق ہے, تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس کو عمر کے گھٹیا دور سے بچا لیتا ہے, اس کو خراب دور سے اللہ پاک بچا لیتا ہے قرآن کی برکت سے. چنانچہ آپ دیکھیں جہاں آپ اتنے بڑے بڑے فلسفیوں کو, پروفیسروں کو دیکھیں گے کہ 70 سال کا ہو گیا تو اب اپنی اولاد کا نام بھی یاد نہیں ہے, اپنا نام بھی یاد نہیں ہے. وہاں آپ قرآن کے خادموں کو دیکھیں گے 90 سال کے ہو گئے, 100 سال کے ہو گئے, لیکن اب بھی پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں اور غلطی نہیں آتی ہے. تو یہ قرآن کی برکت ہے. جو قرآن کریم کے ساتھ سچا تعلق قائم کرے گا اور قرآن کریم کا عشق اور محبت اس کے دل میں ہوگی, اللہ پاک اس کو زندگی کے گھٹیا دور سے بچائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خراب عمر سے, عمر کے گھٹیا دور سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے, اور پناہ مانگنی چاہیے. اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ بس ایمان اور صحت والی زندگی دے, اور اللہ کسی کا محتاج نہ کرے, اور اللہ پاک چلتے پھرتے دنیا سے لے جائے, بس کسی کا محتاج نہ کرے. اب بعض لوگ بیچارے بوڑھے ہو گئے, بیمار ہو گئے, بستر پر پڑے ہوئے ہیں, 2 4 10 سال بستر پر ہی پڑے رہے, یہاں تک کہ استنجے وغیرہ کا بھی کوئی ہوش نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ زندگی کا بڑا گھٹیا دور ہے, تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من البخل والکسل والحرم وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, کس سے؟ بخل سے, سستی سے, اور بہت زیادہ بڑھاپے سے, اور خراب عمر سے, اور قبر کے عذاب سے, اور دجال کے فتنے سے, اور زندگی اور موت کے فتنے سے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر یعنی خراب عمر, گھٹیا عمر, عمر کا گھٹیا دور, اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. تو پناہ مانگنی چاہیے, بس اللہ پاک چلتا پھرتا لے جائے, کسی کا اللہ پاک محتاج نہ کرے. اللہ پاک زندگی دے مگر ایمان اور صحت والی زندگی اللہ پاک عطا فرمائے. تو فرمایا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ, تم میں سے بعض وہ ہیں
جو خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور بہت کچھ جاننے کے باوجود ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں، بہت کچھ جاننے کے بعد اب ہر چیز سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ علم والا ہے، اللہ قدرت والا ہے۔ قدرت والا اللہ ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تیری نعمتیں بے شمار ہیں، اے اللہ ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہر فتنے سے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، موت اور زندگی کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، گھٹیا عمر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرما، ایمان، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے، زندگی کا امام بنا دے، قبر کا ساتھی بنا دینا، حشر کا سفارشی بنا دینا۔ یا اللہ، یا اللہ، مرتے دم تک، اے اللہ مرتے دم تک قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com